نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ میرے محترم دوستو، بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور اللہ رب العزت نے انسان کے اندر خواہشات کو رکھا۔ ایک آدمی کے اندر اتنی خواہشات رکھی ہیں کہ ساری کی ساری دنیا مل کر ایک آدمی کی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور ساری دنیا کا سونا ایک آدمی کو دے دیا جائے اور تھوڑا سا کسی اور کے ساتھ ہو تو یہ نہیں کہے گا کہ بھئی یہ بس بھی بہت ہے، یہ کہے گا یہ تھوڑا سا مجھے کیسے ملے گا۔ ایک آدمی ہے، اگر دنیا میں 200 ملک ہو اور 199 ملکوں کا بادشاہ ایک آدمی کو بنا دیا جائے تو یہ نہیں کہے گا کہ بھئی یہ بس یہ بہت ہے، یہ کہے گا یہ ایک مجھے کیوں نہیں ملا۔ یہ حملہ کر کے اس کو بھی، یعنی ساری کی ساری دنیا مل کر ایک آدمی کی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتی۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان کے اندر انسان کو احکامات دیے۔ کچھ احکامات ایسے بھی ہیں جو انسان کی خواہش کے مطابق ہیں۔ مثال کے طور انسان ہے، اس کو کھانے پینے کو دل چاہتا ہے، اللہ بھی فرماتے ہیں کلو واشربو، کھاؤ اور پیو۔ اسی طریقے سے انسان کا نکاح کو دل چاہتا ہے، شادی کو دل چاہتا ہے، اللہ بھی فرماتے ہیں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ لیکن اللہ کے اکثر احکامات خواہشات کے خلاف ہیں۔ اصل میں ہم سب دارالامتحان کے اندر ہیں اور ہم سب امتحان دے رہے ہیں، اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کو اعمال کہتے ہیں، اور یہ سب نوٹ ہو رہے ہیں، اور ایک دن ایسے آنا ہے جس کو اللہ نے فرمایا یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن۔ وہ جو حشر کا دن ہے نا، وہ ہار جیت کا دن ہے، پاس اور فیل کا دن ہے۔ اس دن جو ہے وہ جو فیل ہوا وہ ہمیشہ کے لیے فیل ہوا، پھر اس کے لیے پاس ہونے کی کوئی صورت نہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے کفار کہ جو جہنم سے اللہ کو پکاریں گے 5 جگہ اللہ نے ذکر کی ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کا جواب بھی ذکر کیا ہے، اور اللہ نے جو ان کو جواب دینا ہے، ان سب کا خلاصہ ایک چیز ہے کہ یہ کہیں گے کہ اے اللہ ایک چانس اور مل جائے، ایک مرتبہ دوبارہ مجھے دارالامتحان بھیج دیا جائے، پھر مجھے امتحان میں بیٹھنے کا، امتحان حال میں بیٹھنے کا موقع دے دیا جائے، دنیا میں پھر بھیج دیا جائے۔ لیکن اللہ فیصلہ کر چکے ہیں، ایک مرتبہ زندگی دی ہے، دوبارہ نہیں دیں گے۔ تو اللہ کے اکثر احکامات خواہشات کے خلاف ہیں۔ مثال کے طور اللہ رب العزت نے روزے کا حکم دیا، پھر اب کھانے اور پینے سے روکنا، کھانے پینے سے، خواہشات سے روکنا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایسے نہیں کیا کہ بھئی بس یعنی یہ جو اسلامی نظام ہے اس کو شمسی نظام کے ساتھ، یہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ انگریزی مہینے ہیں اور یہ اسلامی مہینے ہیں، یہ بات بھی غلط ہے۔ یہ دونوں مہینے اللہ کے ہیں، والشمس والقمر بحسبان،
اللہ رب العزت نے یہ اصل میں شمسی اور قمری ہے، ایک سورج کے حساب سے ہے اور ایک چاند کے حساب سے ہے، اور سورج اور چاند دونوں اللہ نے حساب کے لیے بنائے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اب رمضان کو وہ چاند کے ساتھ جوڑا، چاند کے مہینوں کے ساتھ جوڑا، اس سے کیا ہوتا ہے پورے انسان کی زندگی گزرتی ہے، اس پر سردی کے روزے بھی آتے ہیں، گرمی کے روزے بھی آتے ہیں، بہار کے بھی آتے ہیں، خزاں کی بھی آتے ہیں، ہر پورے سال اور پورے سال کے ہر مہینے اور ہر دن میں اللہ رب العزت اس کو آزما لیتے ہیں کہ یہ کرتا کیا ہے۔ حج کو بھی اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ نہیں جوڑا، قمری مہینوں کے ساتھ جوڑا، بھئی یہ کیا کرتا ہے؟ جب اس پر حج فرض ہو جائے تو یہ کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ یہ دیکھتا ہے کہ بھئی ابھی سردی ہے، ابھی گرمی ہے، گرمی میں نہیں، بعد میں موسم ٹھنڈا ہوگا پھر حج کروں گا۔ اللہ کے حکم کو جو آدمی دیکھے گا، جو آدمی اللہ کے حکم کو نہیں دیکھے گا، خواہشات پر چلے گا، فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو آدمی جس نے سرکشی کی، اللہ کے حکموں کو نہیں مانا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، فرمایا جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس آدمی نے اب جہنم کے اندر کیا ہوگا؟ یہاں دنیا کے اندر تو اس نے اپنی خواہشات کی زندگی کو گزاری، اللہ کے احکامات کو نہیں دیکھا، اب وہاں پر اس کی خواہشات کو اعلیٰ پیمانے پر توڑا جائے گا۔ دل چاہے گا پانی کے لیے، چیخے گا، پانی نہیں ملے گا، وہ جب ملے گا تو ایسے گرم کہ اندر سے آنتڑیوں سب کچھ کو پگھلا کے رکھ دے گا، کھانے کو کچھ نہیں ملے گا۔ اب آدمی جہنم کے اندر ہوگا اور وہاں سانپ ہوں گے اور بچھو ہوں گے، یہ چاہے گا کہ اے اللہ کہیں کنارے پر پہنچا دے، کنارے پر آئے گا، وہاں اس سے سخت عذاب کہے گا، پھر کہے گا اے اللہ پھر اندر بھیج دے۔ ایک آدمی خواہشات والی زندگی کو چھوڑ دے اور احکامات والی زندگی اختیار کرے، اللہ کے حکم کو مانے، اپنی زندگی اپنی دل چاہی جو دل میں آیا وہ کر لیا، ایسے نہیں ہے۔ مسلمان کی زندگی وہ اپنی چاہت والی نہیں ہوگی۔ دنیا سجن المومن، فرمایا دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانے کے اندر نہ اپنی مرضی سے کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ سو سکتے ہیں، سب کچھ میں آدمی کسی اور کا تابع ہوتا ہے، ہم سب کچھ میں اپنے رب کے تابع ہیں۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، فرمایا جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو خواہشات سے روکے گا، حرام ہے آسانی سے مل رہا ہے، زیادہ مل رہا ہے، اور چھوڑ دے گا کہ بھئی میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اللہ نے منع کیا، بنیاد اللہ کے احکامات، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو آدمی بنائے گا اور اس پر چلے گا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس کے لیے انسان یہ کہہ سکتا تھا کہ بھئی یہ زندگی بڑی مشکل ہے، تو اللہ رب العزت نے ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، اور انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام تھے، اور یہ جو مہینے ہیں نا، شوال ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، یہ تینوں مہینے ابراہیم علیہ السلام کے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خواہشات کو قربان کیا، اپنے رب کو دیکھا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا، اللہ نے ان سے امتحان لیا، اب امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ امتحان میں کامیاب ہوئے، تو کیا ہوا؟ فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا،
اللہ تمہیں ساری دنیا کے لوگوں کا امام بنائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اس کو ساری دنیا مانتی ہے، یہود بھی مانتے ہیں، نصارہ عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، اور ایک نہیں بہت طریقوں سے آزمایا۔ سب سے پہلے تو یہ تھے کہ ان کے جو والد صاحب تھے وہ وزیر تھے، نمرود کی حکومت میں وہ وزیر تھے، اور جب یہ کچھ بڑے ہوئے انہوں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ میرا رب کون ہے؟ ماں بھی جو ہے وہ تھی، انہوں نے کہا تمہارا رب جو ہے میں ہوں، یعنی مطلب یہ تمہاری پرورش سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا تمہارا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا تمہارا ابو۔ میرے ابو کا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا نمرود۔ اس نے کہا نمرود کا رب کون ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹا یہ مت کہو، نمرود تو رب الارباب ہیں، سارے ربوں کا رب ہے۔ وہ مطمئن نہیں ہوئے کہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ اوپر آسمان پر نگاہ پڑی، ستارے کو دیکھا، یہ رب ہو سکتا ہے؟ جب صبح ہوئی ستارے غائب، غائب چیز وہ رب نہیں ہو سکتی۔ چاند دیکھا وہ کچھ اس سے بڑا، چاند بھی جیسے جو ہے صبح ہوئی چاند بھی غائب۔ سورج دیکھا، سورج کی چمک بھی زیادہ، روشنی بھی زیادہ، یہ رب ہو سکتا ہے؟ وہ بھی ڈوب گیا۔ فرمایا یہ چیزیں یہ رب ہونے کے قابل نہیں۔ میرا رب انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے ان سارے کے سارے نظاموں سے منہ موڑا اور ایک اپنے رب کی طرف منہ کیا۔ یعنی آدمی اللہ اکبر کہتا ہے نماز کے اندر کہ بھئی یہ سب کچھ چھوٹا ہے اور ایک اللہ کی ذات بڑی ہے، تو اللہ کی طرف منہ موڑا۔ اب وہ کیا ہوا، جب اللہ نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم، اے ابراہیم میں تو تمہیں کچھ ایسے احکامات بھی دوں گا جو تمہارے نفس کے خلاف ہوں گے، پھر کیا کرو گے، مانو گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جی دیکھیں گے، یا یہ ہے کہ جیسے ہم کو نہیں، فوراً کہنے لگے قال اسلمت لرب العالمین، اے اللہ میں تیرے سارے کے سارے حکموں کے آگے گردن جھکاؤں گا۔ اب قربانی شروع ہوئی، آزمائشیں شروع ہوئی۔ اب آزمائشیں انسان کی ترقی کے لیے ہوتی ہیں۔ ہم سب دنیا کے اندر ہیں اور ہم سب پر آزمائشیں آتی ہیں، امتحانات آتے ہیں۔ جب انسان اللہ تک پہنچتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، انسان جو ہے وہ اس پر مختلف آزمائشیں آتے آتے یہ اپنے رب سے ملتا ہے۔ اس دوران اللہ رب العزت انسان کو آزماتے ہیں۔ یہ کرتا کیا ہے؟ ہر حال میں میرا بن کے رہتا ہے، یا خوشی میں مجھے بھول جاتا ہے، یا غم میں مجھے بھول جاتا ہے؟ اللہ معاف کرے، ہمارے اوپر خوشی آتی ہے اس وقت ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، ہے نا؟ بھئی لوگوں یعنی یہ کہتے ہیں بھئی لوگوں یار یہ تو خوشی کا موقع ہے، ہم لوگوں کو کیسے ناراض کریں؟ عجیب بات ہے، لوگوں کو خوشی میں ناراض کرنا آسان ہے اور مشکل ہے، اور اللہ کو ناراض کرنا یہ آسان ہے۔ غم آتا ہے، پریشانی آ جاتی ہے، اس میں بھی اللہ کو نہیں دیکھتے، اللہ کے حکم کو نہیں دیکھتے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، فرمایا ہر قسم کی تقدیر اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور ہر قسم کی تقدیر اللہ کی طرف سے آتی ہے، اچھی ہو یا بری، اس میں انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں شروع ہوئی۔ اب یہ جو ہے وزیر کے بیٹھے تھے، اور وہاں کا قانون یہ تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا وزیر بنا کرتا تھا۔
اب دعوت دیتے تو وزارت چھوٹتی تھی، اور وزارت چھوڑتے تو دعوت چھوٹتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے وزارت کی قربانی دی، دعوت کی قربانی نہیں دی۔ ہمیں کیا بتایا کہ دیکھو وزارت اور عہدہ یہ ایک چھوٹی چیز ہے اور دعوت یہ بڑی چیز ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان چھوٹی چیز کو بڑی چیز کے لیے قربان کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وزارت قربان کر دی، عہدہ قربان کر دیا، دعوت کو قربان نہیں کیا، دعوت کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر دو پیغمبروں کی دعاؤں کو ذکر کیا اور ان دونوں کی دعائیں قبول ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ ایک ایسی بادشاہی تجھ سے چاہتا ہوں کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ اللہ نے دے دی، اور ایسی بادشاہی دی کہ جنات بھی تابع، چرند پرند بھی تابع، درندے بھی سب پر ان کی بادشاہی۔ اور اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر بھی کیا۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ اے اللہ مجھے تو نے دعوت کا حکم دیا، میرے دعوت کے حکم میں تو میرے بھائی کو یعنی ہارون علیہ السلام کو بھی شامل فرما، ہم دونوں مل کر جائیں گے اور ہم دونوں مل کر تیرا ذکر کریں گے۔ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، میرے بھائی کو بھی شامل فرما تاکہ ہم خوب تیرا تذکرہ کریں، فرعون کے دربار میں بھی تیری بڑائی کو بیان کریں۔ اللہ نے قبول فرما لی، یہ دعا بھی اللہ نے قبول فرما لی۔ فرمایا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو تم نے مانگا میں نے دیا۔ لیکن وہ جو سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے نا، اس کو اللہ نے 2-3 سطروں کے اندر بلکہ 1.5-2 سطروں کے اندر ختم کر دیا۔ اور جو موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا مانگی نا، اللہ نے قبول تو کی لیکن فرمایا کہ ایسے نہیں ہے، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اس سے پہلے بھی میں تمہارے اوپر بہت سارے احسانات کر چکا ہوں۔ اب وہ بچپن سے لے کر ان کے اس عمر تک جتنے احسانات اللہ نے کیے تھے نا، وہ تقریباً 1.5-2 صفحے کے اندر ان سارے کے سارے احسانات کو ذکر کیا، اور پھر فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى، چلو تمہاری دعا قبول ہو گئی، تم دونوں جاؤ۔ کیا بتایا کہ سلیمان علیہ السلام کے تخت سے بھی دعوت والی محنت زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا جائے، اور اس کام کے تقاضوں کو اس کام کے تقاضوں میں لگنا، اس کے لیے اپنے وقت کو فارغ کرنا یہ ضروری ہے۔ اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی اپنے آپ کو یعنی ہم اپنے جتنی مصروفیات ہے دنیا سے اس سب سے اپنے آپ کو فارغ کریں گے۔ اللہ نے حکم فرمایا اے ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر۔ فارغ ہوتا نہیں ہے انسان، اپنے آپ کو فارغ کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی تبلیغ میں نکلیں گے، 4 مہینے بھی لگائیں گے، لیکن فراغت کے بعد یہ کام ہو جائے، وہ کام ہو جائے، یوں ہو جائے، نہیں میرے محترم دوستو، ساری زندگی گزر جائے گی، فراغت ملے گی نہیں، فراغت نکالنی پڑے گی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے دعوت کا یہ طریقہ اختیار کیا، ان کی جو قوم تھی وہ بت پرست تھی، تو یہ ان کے بت خانے میں گئے اور ان کے سارے بتوں کو توڑ دیا۔ وہ جو جس کلاڑی سے توڑا نا، وہ جو بڑا بت تھا اس کے گلے میں اس کو لٹکا دیا۔ اب وہ جب قوم آئی اور انہوں نے اپنے سارے بتوں کو دیکھا، یہ من فعل ھذا بآلہتنا،
یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک نوجوان ہے ابراہیم اس کو کہا جاتا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دین کا کام بھی نوجوان کرتے ہیں۔ یہ جو اصحاب کہف تھے نا، ان کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، وہ بھی جوان تھے۔ تو میرے محترم دوستو، جوانی اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ کی نعمت کو اللہ ہی کے کام میں لگانا اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اس لیے جہاں اللہ رب العزت نے وہ قرآن، جہاں وہ جو 4 سوال ہے نا جس کے بارے میں آتا ہے کہ بھئی تم سے پوچھا جائے گا، اس میں جب عمر کے بارے میں الگ ہے کہ بھئی عمر کہاں لگائی، اور جوانی بھی ایک خاص اللہ کی نعمت ہے، اس کے بارے میں الگ ہے کہ جوانی کہاں لگائی۔ تو اپنی جوانیوں کو اللہ کے دین کے لیے لگانا۔ فرمایا 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ کون سے دن؟ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں تم اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ جو قیامت کا زلزلہ آئے گا نا وہ بڑی سخت چیز ہے۔ کیسے سخت ہے؟ فرمایا یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، عورت جو ہے جس بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ بچہ اس کو سب سے زیادہ اس سے محبت ہوتی ہے، وہ جو دودھ پلاتے بچے کو یہ عورت بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ایسی مصیبت آئے گی، ایسی جو ہے وہ کہ حمل والی عورت کے حمل گر جائیں گے۔ اور فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تم دیکھو گے لوگ مدہوش ہیں جیسے نشے کے اندر ہے۔ فرمایا وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، نشے کے اندر نہیں ہے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب سخت ہے۔ وہ جو دن ہے اس دن کے اندر اللہ رب العزت 7 آدمیوں کو وہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اس میں ایک وہ بھی ہوگا شاب نشأ فی عبادت اللہ، فرمایا وہ جوان جس کی جوانی اللہ کے لیے گزری ہوگی، اللہ کے دین کے لیے گزری ہوگی۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ نے ایک مرتبہ زندگی دی، دوبارہ نہیں دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام، ان کے جو خادم تھے یوشع بن نون، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، موسیٰ علیہ السلام نے جوان سے کہا۔ تو جوانوں نے اللہ کے دین کا کام کیا ہے، اس لیے ہمیں اللہ کا دین کا کام کرنا پڑے گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی جوان تھے، انہوں نے کہا وہ ہے، اس سے پوچھو۔ اب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ بھئی یہ کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھئی دیکھو، یعنی جو آدمی اقرار کرے یا جس کے ساتھ آلہ قتل ملے وہی قاتل ہوتا ہے۔ اب یہ جو بڑا بت ہے اس کے پاس آلہ قتل ہے، کلاڑا پڑا ہوا ہے، اس سے پوچھو کس نے تمہارے معبودوں کے ساتھ کیا؟ اب وہ حیران کہ بھئی یہ تو بول بھی نہیں سکتے، سر جو کہا انہوں نے کہا بھئی یہ تو نہیں بول سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تف ہو تم پر کہ پھر بھی تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو۔ دعوت تو دی لیکن دعوت میں تو قربانیاں ہی قربانیاں ہیں، اب جان کی قربانی آئی۔ وہ نمرود اور اس کے سارے متبعین، انہوں نے آگ جلائی، اور اتنی بڑی آگ جلائی کہ وہ خود بھی سوچنے لگے کہ اب اس میں ڈالیں گے کیسے۔ شیطان نے ان کو منجنیق کا طریقہ بتایا کہ بھئی اس طریقے سے ڈالو۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان، ایک تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جان کی قربانی دی، اللہ کے دین کی قربانی نہیں دی، اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نمرود نے مخالفت کی، نمرود نے
ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی مخالفت نہیں کی۔ کیا مطلب؟ کہ دائی کی اور دعوت والوں کی ساری دنیا دشمن ہو سکتی ہے، لیکن دعوت والے کسی کے دشمن نہیں ہوں گے۔ دعوت والے تو سب کے خیر خواہ ہوں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ساری کی ساری دنیا کے جتنے لوگ ہیں یہ سب جنت میں چلے جائیں۔ اور اگر میرے محترم دوستو اللہ نے بھی جنت اتنی بڑی بنائی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، اور یہ جو اس وقت دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں یہ سب مل ملا کر بھی سب جنتی بن جائیں، اللہ کی جنت میں کمی نہیں آئے گی۔ تو انہوں نے اس کے اندر ڈالا ابراہیم علیہ السلام کو۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا تو اللہ رب العزت نے، اچھا ڈالنے سے پہلے یہ فرشتے آئے، وہ جو پہاڑ جس کے ذمے ہیں، جس کے ذمے پانی ہے، انہوں نے کہا بھئی ہماری ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اما الیک فلا، مجھے ضرورت تو ہے، یقینی بات ہے، جان ہر ایک آدمی کو پیاری ہوتی ہے، مجھے بھی جان پیاری ہے، میری بھی جان بچے، میری حاجت تو ہے لیکن تم سے نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دائی اپنی حاجات کو مخلوق کے سامنے نہیں رکھے گا، دائی اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے رکھے گا۔ ہم اللہ کا کام کریں گے، اللہ ہماری ضرورتوں کو خود بخود پورا کریں گے۔ انہوں نے کہا اے اللہ اما الیک فلا، کہ بھئی مجھے حاجت تو ہے لیکن تم سے نہیں۔ اب اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ قلنا یا نار، یہ جو آگ ہے نا یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ تم ابراہیم پر سلامتی والی اور ٹھنڈک والی بن جاؤ۔ اب اللہ نے یہ فرمایا نا کہ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی بن جاؤ، ابراہیم علیہ السلام والی پر سلامتی والی بن رہی ہے اور آگ نہیں جلا رہی ہے، لیکن وہ جو اس رسیوں سے وہ بندھے ہوئے ہیں نا اس کو جلا رہی ہے، اس کو ختم کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام آزاد ہو گئے، آگ میں بیٹھے ہوئے، ایسے بیٹھے ہوئے جیسے جو ہے وہ تخت پر، ماشاءاللہ۔ اور حیران ایک فرشتہ بھی اللہ نے بھیج دیا۔ اب وہ حیران، وہ سارے کے سارے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ جو قوم کے عورتیں انہوں نے کہا کہ کیا یہ آگ ہمارے اوپر بھی ٹھنڈی ہو سکتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں نہیں، تم بھی کلمہ پڑھو اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، اور حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھو، آ جاؤ۔ وہ بھی آئے، حتیٰ کہ نمرود کی بیٹی نے بھی چھلانگ لگائی، وہ بھی بچ گئی، وہ بھی نہیں چلی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ امتحانات در امتحانات، اور یہ امتحانات میرے محترم دوستو ہر آدمی پر آتے ہیں، اور ہر آدمی پر الگ الگ قسم کے آتے ہیں۔ ہم سب دنیا میں چل رہے ہیں نا، اب آپ میں سے ہر کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا۔ اب یہ جو اللہ مسائل بھیجتے ہیں وہ اس لیے بھیجتے ہیں کہ بھئی ان مسائل میں تم مجھے پکارو، مجھ سے اپنا تعلق جوڑو۔ یہ سارے پیغمبروں کے واقعات اللہ نے ذکر کیے ہیں، پیغمبروں کے اوپر جو بھی مسئلہ آیا ہے انہوں نے اللہ کو پکارا ہے۔ حتیٰ کہ یہ فضائل اعمال کے اندر لکھا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء بھی گزرے ہیں، ان سب نے اپنے جتنے مسائل ہیں ان کے اندر نماز کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونا، خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنا، پھر اللہ سے مانگنا، اللہ رب العزت سارے مسائل حل کرنے والے ہیں اور قادر ہیں۔ فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اب یہ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ ہمیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ جیسے اور بندوں کے لیے کافی ہے، تمہارے لیے بھی کافی ہے۔ جب کافی ہے تو ہمارے مسائل کے لیے بھی کافی ہے، ہماری جتنی بھی حاجات ہیں اس سب میں اللہ کی طرف ہم متوجہ ہوں۔ اور پھر میرے محترم دوستو وہ دوسرا امتحان آیا۔
اب اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ بھئی ہجرت کرو، اپنے ملک کو چھوڑو، اپنے علاقے کو چھوڑو۔ اب دیکھیں یہ آدمی، ہر آدمی کو اپنے علاقے سے محبت ہوتی ہے۔ پشتو میں کہتے ہیں نا کہ ہر سڑی دی پر اخپل وطن کشمیر دا، ہر آدمی کو اپنے وطن سے، چاہے وہ جیسا بھی ہو اور جیسے بھی اس میں مجاہدے ہو، اس کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے۔ تو یہ رہتے تھے عراق کے اندر، اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ عراق کو چھوڑو اور فلسطین جاؤ۔ اب وہاں سے فلسطین چلے گئے۔ فلسطین کے اندر اللہ رب العزت نے ان کی بیوی بھی دے دی، حضرت ہاجرہ دے دی، اسماعیل علیہ السلام دے دیے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہاں سے اور آگے فلسطین سے، قریۃ الخلیل سے فرمایا اب جاؤ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، مکہ جاؤ۔ مکہ یہاں تو پانی بھی بہت اور سرسبزہ بھی بہت، سب کچھ بہت، اور وہ ایک ایسی زمین ہے جس میں زندگی کے کوئی اسباب ہی نہیں، لیکن اللہ کا حکم آیا بس فوراً بیوی بچے کو لے کے چل پڑے۔ وہاں پر پہنچے، اب وہاں جو ہے نا ان کو چھوڑ کر جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے کہا بھئی کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اب بتانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو آخر میں اس نے، حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ کیا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے؟ اشارہ کیا، وہ ہاجرہ بھی حاجرہ تھی، یعنی وہاں پر عورتوں کا بھی ایمان بنا ہوا تھا، وہاں گھروں میں بھی اعمال ہوتے تھے۔ صحابہ کرام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو کچھ سنتے تھے، جب گھروں میں جاتے تھے وہاں پر انہی باتوں کے تذکرے ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج یہ فرمایا، آج قرآن پاک کی یہ آیتیں نازل ہوئی، تو وہ گھروں کے اندر بھی اعمال کی فضا تھی۔ اس لیے ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ بھئی گھروں کے اندر بھی تعلیم شروع کی جائے۔ گھروں کے اندر اگر ہم دین کے تذکرے نہیں کریں گے اور گھروں کے اندر دین، تو میرے محترم دوستو بچے تو ماں کے ساتھ ہوتے ہیں، جیسے ماں کا ذہن اور جیسے ماں کے خیالات ویسے ہی اس کی تربیت وہ بچوں کی ہوگی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، ماں باپ ہی اس کو یہودی بھی بناتے ہیں، مجوسی بھی بناتے ہیں، نصرانی بھی بناتے ہیں۔ تو اولاد کی تربیت بھی اس وقت صحیح ہوگی جب ماں کی تربیت صحیح ہوگی۔ اس لیے گھروں میں تعلیم کی فضا کو عام کیا جائے، خود بھی گھر میں تعلیم کریں، اس کی دعوت بھی دیں۔ مسجد کی تعلیم ہو رہی ہے، اس کے اندر بھی دعوت ہے، بھی گھروں کے اندر تعلیم شروع کرو۔ اس سے گھروں کے اندر دین جو پھیلتا ہے نا، یہ 3 طبقوں کی محنت سے پھیلتا ہے۔ جب 3 طبقوں میں دین آئے گا، سارے کے سارے عالم میں پھیلے گا۔ ایک مردوں کے اندر دین آئے، ایک عورتوں کے اندر دین آئے، اور ایک بچوں کے اندر بھی دین آئے۔ انہی بچوں نے آگے بڑا ہونا ہے، اور انہی بچوں نے آگے جو ہے نا وہ سب کچھ دنیا کے شعبے سنبھالنے ہیں۔ اگر ان کی تربیت صحیح ہو گئی اور ان کا ذہن دین کا بنا تو آگے یہ دین ہی کو پھیلائیں گے۔ بہت پہلے ہم جب پرانے مرکز میں تھے اس وقت کی بات ہے، ایک کارگزاری آئی تھی ہمارے فیصل آباد میں۔ باہر سے جو لڑکے آتے ہیں وہ ایگریکلچر میں، ایک جو ہے نا وہ لڑکا پڑھتا تھا ایک ملک کا ذہن کافی عرصہ ہو گیا، اس لیے ذہن میں ملک کا نام نہیں رہا، تو اس پر کسی شخص نے محنت کی اور اس کو سیروزے کے لیے نکالا۔ سیروزے کے لیے نکالا، اس نے 3 دن لگائے، اور اس کے بعد اس نے اپنا تعلیمی سلسلہ پورا کیا، اپنے ملک میں چلا گیا۔ وہاں پر جا کے کچھ عرصے کے بعد وہاں کا وہ صدر بن گیا۔ اب وہاں تبلیغ، چونکہ تبلیغ کے کام کا تعارف تھا نہیں، تو تبلیغی جماعتوں پر پابندی تھی۔ تو اس کے سامنے وہ فائل آئی نا، اس نے کہا بھئی یہ کیوں؟ انہوں نے جی تو شروع سے ہی ان لوگوں پر پابندی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو ان کے ساتھ 3 دن لگا چکا ہوں، یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، میں نے خود تجربہ کیا ان لوگوں کا۔ وہ حکم منسوخ کیا، تبلیغ کا کام سارے کے سارے ملک میں کھل گیا۔ اب وہ جس نے اس پر سیروزہ لگایا نا،
اس نے ایک ملک کے اندر کام کا اجر لے لیا۔ تو اگر ہم نے اپنے نوجوانوں پر ان کی تربیت دین کی اور وہ آگے جو ہے جس شعبے میں بھی جائیں گے اور دین پہ پھیلانے کا سبب بنیں گے، اس کا اجر بھی اس شخص کو ملے گا جو اس کا سبب بنیں گے۔ اس کے لیے یہ جو ہمارے اساتذہ ہوتے ہیں نا، ان کے لیے ان کے ساتھ بڑا بہترین موقع ہوتا ہے کہ اگر یہ ان کا اپنے جو ان کے ساتھ جو شاگرد ہیں ان کا دین کا جذبہ بنائیں گے اور دینی تربیت کریں گے، آگے جتنا دینی اعمال کریں گے ان کو اجر ملے گا۔ اب وہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت ہاجرہ اور اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر لے کر گئے، وہاں وہ اپنی جو ہے نا وہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اور یہ یہاں دودھ بھی، یعنی چونکہ پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، تو ماں کی چھاتی میں دودھ بھی ختم ہوا۔ اب حضرت ہاجرہ پریشان، کیا کریں؟ وہ جو صفا مروہ کی جو ہے اس وقت جو ہے وہ پہاڑیاں تھیں، اس صفا مروہ میں جو ہے نا وہ کچھ اونچے ٹیلے سے تھے، تو ایک جگہ پر جاتی تھی، دیکھتی تھی کہ بھئی کوئی قافلہ تو نہیں آ رہا ہے۔ ہاں، وہ جو ٹیلا تھا چونکہ اونچا تھا، وہاں سے جو ہے وہ بیت اللہ کے قریب بیٹھا ہوا تھا، وہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا، تو وہ بھی دکھائی دیتا تھا، قافلہ بھی دکھائی دیتا تھا۔ اور اس کے بعد جب صفا سے مروہ جو ٹیلا تھا دوسرے ٹیلے میں جاتی تھی، درمیان میں جو جگہ تھی وہ نیچے تھی، جب نیچے تھی تو وہ بچہ دکھائی نہیں دیتا تھا، وہاں پر یہ دوڑتی تھی۔ تو اس طریقے سے کرتے کرتے 7 چکر اس نے لگائے۔ اللہ رب العزت نے جہاں وہ ایڑیاں رگڑ رہی تھی، جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہاں ایک پر مارا اور وہاں سے چشمہ نکلا جس کو زمزم کہتے ہیں۔ اب وہ جو زمزم ہے نا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزمزم لما شرب لہ، فرمایا زمزم اسی چیز کے لیے جس کے لیے پیا جائے۔ پیاس لگی ہوئی تھی، زمزم پینے سے پیاس بھی بجھی، بھوک لگی ہوئی تھی، زمزم کے پینے سے بھوک بھی مٹی، حتیٰ کہ آدمی جس بیمار ہو بیماری میں پیے، اللہ سے شفا مانگے، اللہ رب العزت شفا بھی دیتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کی دعا میں فرمایا اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اے اللہ تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، کشادہ رزق کا سوال کرتا ہوں، ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ تو میرے محترم دوستو، اب یہ تو چھوڑ کر چلے گئے، واپس فلسطین آ گئے۔ اس کے بعد یہاں دوسری شادی ہوئی، حضرت سارہ تھی اور اس کے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، میں اپنے وہ ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو پھر دیکھنا چاہتا ہوں، اجازت؟ اللہ نے اجازت دے دی۔ اب جا رہے ہیں، تقریباً 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے، راستے میں جا رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، اتر بھی رہے ہیں، وہاں جا کر سواری سے اترنے کی اجازت نہیں۔ بیوی نے کہا بھئی اترو تو صحیح، اتنے عرصے کے بعد آئے ہو، تمہاری خدمت تو ہو۔ فرمایا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں فرماتے تھے کہ بھئی جو بھی حدیث سنو اس کو اپنے اوپر فٹ کرو، ہے مشکل۔ اگر مثال کے طور ہم میں سے کوئی آدمی 1 سال ہی کے لیے کیوں نہ چلا جائے تبلیغ میں، اور 1 سال جب پورا ہو جائے نا، رائیونڈ سے واپس آنے لگے، تو اس کو کہا جائے کہ بھئی ٹھیک ہے چلے تو جاؤ، گھر بھی چلے جاؤ، لیکن یاد رکھنا جس سواری میں جاؤ گے اسی سواری پر تمہیں واپس آنا ہے، اترنا نہیں ہے، سمجھ؟ اور پھر واپس کتنے دن کے لیے آؤ گے یہ بھی پتہ نہیں ہے، شاید پھر سالوں کے سال ہو جائے۔ تو آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ کئی سالوں کے بعد آؤ اور سواری سے بھی مت اترو، بس صرف دیکھو اور واپس چلے جاؤ۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ تو اللہ کے چنے ہوئے تھے، اور سارے کے سارے امتحان، انہوں نے کہا بالکل اے اللہ۔ گئے، بیٹے کو دیکھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ قبیلہ جرہم آ گیا تھا اور وہ آباد ہو گیا تھا، جگہ بھی آباد ہو گئی، خوش بھی ہو گئے، لیکن وہیں اسی سواری پر واپس آ گئے۔ اس کے بعد یعنی ایک نہیں
ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کئی طریقے سے آزمایا. اور میرے محترم دوستو، یہاں جو ہے مکہ کے اندر بڑی قربانی ہو رہی تھی، اور وہاں جو فلسطین ہے نا اس کے اندر چھوٹی قربانی ہو رہی تھی. تو اللہ رب العزت نے کیا کیا، وہاں فلسطین میں جو سارہ کی اولاد ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، اور اس کے بعد ان کی نسل میں پیغمبر بھی آئے. لیکن اللہ وہاں جو بڑی قربانی ہو رہی تھی اسماعیل علیہ السلام، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد چلی، اس میں ایک ہی پیغمبر آئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ایک ایسے پیغمبر آئے جس کا میدان محنت ساری کی ساری دنیا. اب وہ جو جیسی قربانیاں ابراہیم علیہ السلام نے کی، اللہ رب العزت نے یہی قربانیاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے لی، اور اسی طریقے کی اللہ نے مدد بھی کی. صحابہ کے ساتھ اسی قسم کی مدد بھی ہوئی. اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانی انفرادی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی بھی اجتماعی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت کی، اور اس کے بعد جب یہ حج کے موقع پر آئے ہیں تو اکیلے نہیں آئے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام بلکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ تھے ان کی ایسی تربیت کی کہ ان میں سے ہر ایک اپنی جان، اپنی مال، اپنے اوقات سب کچھ کی قربانی دینے کے لیے تیار تھا، اس لیے تاکہ سارے کے سارے عالم میں دین آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبُ، حاضرین کے ذمے ہے غائبین تک اللہ کا دین پہنچانا. تو میرے محترم دوستو، صحابہ نے ایسی قربانیاں کی، اور دنیا کے جس ملک کے اندر گئے یہ صحابہ وہاں پر اللہ کے دین کو پھیلایا. پھر جیسے ہم سب مختلف شعبوں میں بٹکے ہوئے ہیں، کوئی آدمی ایک کام کرتا ہے، کوئی دوسرا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی ملازمت کر رہا ہے، کوئی کس قسم کے پیشے کو. یہی چیزیں صحابہ میں بھی تھیں. ابھی بھی مشورے میں بات ہو رہی تھی کہ بھئی جو ہے لیبیا کے اندر ایک صحابی ہے منیدر رضی اللہ عنہ، ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف تراش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بنانے والے ہیں، بال بنانے والے، لیکن اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے لیبیا گئے ہیں. اسی طریقے سے حضرت عمر بن جموع لنگڑے پہ پاؤں سے، لیکن ان کی قبر احد میں بنی، وہاں پر اللہ کے دین کو پھیلا. اس طریقے سے میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، صحابہ سارے کے سارے عالم میں پھرے. 72 صحابہ اور تابعین کی قبریں کابل کے اندر ہیں، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے آئے. اسی طریقے سے ساری کی ساری دنیا میں صحابہ پھرتے رہے، اور ان کا پھرنا اللہ کے دین کے پھیلانے کے لیے تھا. اب ہمیں یہ کیوں بتایا؟ ہمیں اس لیے بتایا کہ بھی دیکھو، تمہیں بھی اگر تم بھی یہ چاہتے ہو کہ اللہ کا دین سارے کے سارے عالم میں آئے، اس کے لیے تمہیں بھی قربانی کرنی پڑے گی، اس کے لیے تمہیں بھی اللہ کے راستے میں نکلنے پڑے گا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. فرمایا دیکھو تم ان سے کہو کہ یہ میرا راستہ ہے. کیا راستہ ہے؟ فرمایا ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. راستہ کسے کہتے ہیں؟ راستہ اسے کہتے ہیں جس پر چل کر انسان منزل تک پہنچا کرتا ہے، اور جس راستے کو اختیار کرے گا اس راستے کی جو منزل ہوگی اس پر انسان پہنچے گا. مثال کے طور آدمی ایک پنڈی روڈ کو اختیار کرے گا تو اس کی منزل پنڈی ہے، یہ پنڈی پہنچ جائے گا. ایک آدمی پشاور روڈ کو اختیار کرے گا، اس کی منزل پشاور ہے، پشاور پہنچ جائے گا. ایک آدمی اس منزل کو اختیار کرنا چاہے جس منزل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، اور جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اختیار کیا، تو وہ بھی اس راستے پر چلے.
اور جہاں پہنچے اللہ تک پہنچے، جنت تک پہنچے، ہمیں بتایا انا ومن اتبعنی، فرمایا دیکھو صرف میرا راستہ نہیں ہے، اللہ کے دین کی دعوت دینا، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے قربانیاں کرنا، اپنے اوقات کو فارغ کرنا، یہ صرف میرا راستہ نہیں بلکہ انا ومن اتبعنی، میرا بھی ہے اور میرے ماننے والوں کا بھی ہے۔ ایسے نہیں کہا کہ بھئی میرا بھی ہے اور علماء کا بھی ہے، میرا بھی ہے اور حکومت والوں کا بھی ہے، میرا بھی ہے اور تاجروں والوں کا بھی ہے، نہیں، انا ومن اتبعنی، فرمایا جو میرا ماننے والا ہے، جو آدمی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، اس کا راستہ وہی راستہ ہے جس کو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے راستہ قرار دیا۔ اس کے لیے میرے محترم دوستو، صحابہ نے اپنی زندگیوں کا فیصلہ کیا۔ اب مثال کے طور کابل آئے، کابل میں آ کے شہید ہو گئے، یہیں پر ان کی قبریں بن گئی۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ اللہ کے دین کے لیے آدمی جان لگائے۔ اب بھی اللہ کا احسان ہے، ساری کی ساری دنیا میں لوگوں کی قبریں بن رہی ہیں، اللہ کے دین کو پھیلاتے پھیلاتے قبریں بنی۔ ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ اتنی بڑی قربانی کریں، لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کہ بھئی کم از کم یہ جو 4 مہینے ہیں نا، یہ اپنی زندگی کا رخ صحیح کرنے کے لیے آدمی کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ نے مجھے پیدا کس لیے کیا۔ اس کے لیے میرے محترم دوستو، جس ساتھی کے 4 مہینے نہیں لگے وہ ہمت کرے اللہ، اور ہم جب بھی نکلیں گے اپنے تقاضوں کو آگے پیچھے کر کے نکلنا پڑے گا، لیکن جتنا جلد نکلیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا، جتنا لیٹ ہوں گے اتنا ہی نقصان کریں گے۔ اس کے لیے جس کے 4 مہینے نہیں لگے اور وہ 4 مہینوں کے لیے نقد تیار ہے، یہ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں جی۔ ماشاءاللہ کون کون ہوں گے جی؟ اللہ آپ کو قبول فرمائے اور اللہ آپ کا نکلنا آسان فرمائے جی، اور کھڑے ہو جائیں۔ اس کے علاوہ بھائی کوئی بھی کھڑا نہ ہو۔